السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کا اسلامک ورلڈ میں بہت بہت سواگت ہے۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ ہے تہجد کی نماز کی 10 بڑی فضیلتیں۔ روزانہ تہجد پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، آج آپ کو میں اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گی تہجد کے بارے میں، کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی 10 فضیلتیں کیا ہیں۔ تو ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو تہجد کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر یہ ایک نماز ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور یہ تیسرے پہر میں پڑھی جاتی ہے، مطلب رات کے تیسرے پہر میں اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہے، آپ کی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ ایک بار تیسرے پہر اٹھیے۔ تیسرے پہر مطلب رات کے 3 ساڑھے 3 بجے فجر سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے اٹھیے اور نماز کی ادائیگی کریے۔ یہ 2 رکعت ہوتی ہے، نماز میں نفل نماز ہوتی ہے، اس کو آپ نفل نماز میں پڑھیے 2 رکعت کر کے، اور ہو سکے تو 8 رکعت پڑھیے، نہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی اور 8 رکعت بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ جیسے آپ تسبیح پڑھتے ہیں ویسے تسبیح پڑھیے اور دعا مانگیے۔ تو اس نماز کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو تہجد کی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، تو آپ تہجد میں مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، ہم کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو کیوں نہ ہم اٹھیں تہجد میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز ادا کریں اور نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد ہم تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں جو کام ہے وہ نہیں بن پا رہے ہیں، تو ہم اٹھے تیسرے پہر اور اللہ سے مانگے۔ اللہ تو دینے والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ تو ہم بھی کوشش کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز پڑھیں، کیونکہ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ نہیں پاتے، فجر میں نہیں اٹھ پاتے، تو وہ تہجد میں کیا اٹھیں گے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا الارم سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو ادائیگی کر سکیں۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم تیسرے پہر اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، کچھ ذکر اور اذکار کریں، اس کے بعد ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ اگر ہم اللہ جو ہے وہ سب سے نیچے والے جو آسمان ہیں اس میں آ جاتے ہیں تہجد کے وقت، وہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے تو مانگو، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا تو مانگو، میں بخشنے والا ہوں، میں جہنم کی آگ سے بچانے والا ہوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا تو مجھ سے مانگو۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ پاتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کر پاتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سوچیے، ہم لوگ یہ سوچیں کہ کیا ہم تہجد کے وقت اٹھ پاتے ہیں، کیا ہم اٹھ سکتے ہیں تہجد کے وقت؟ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیونکہ ہماری نفس ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں اٹھ پاتے۔ تو ہم کوشش کریں ہم اپنی نفس پہ کنٹرول کریں اور ہم تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں الارم سیٹ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ الارم سیٹ کریں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ اس کے بعد ہمیں پوری فرض نماز ادا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، نہ نماز کی ادائیگی کر پاتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی اور ان لوگ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ نماز ادا کریے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ عبادت فرض ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، یہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، اٹس کمپلسری۔ تو آپ اٹھیے اور ان کی نماز کی ادائیگی کریے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، آپ اٹھیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ سب کو دیتا ہے، تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ ہم کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم صرف انہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم لوگوں سے کیوں مانگیں جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، ہم لوگوں سے کیوں مانگیں؟ تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اٹھیں، نماز کی ادائیگی کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ وہی سب کو دیتا ہے، وہی دنیا کا وہ جہاں کا بادشاہ ہے، تو وہ ہمیں بھی دیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں الارم سیٹ کرنا ہے، تیسرے پہر اٹھیے۔ آپ اپنے موبائل پہ سرچ کریے تہجد کا وقت آپ کی سٹی میں کتنا ہے، اور آپ اٹھیے اور الارم سیٹ کریے اور اٹھیے، تہجد کی نماز ادا کریے۔ آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔
میں بھی نماز کی ادائیگی کرتی ہوں تہجد کی، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ جب نماز ادا کر لیں تب آپ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگے دعا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے گا۔ اگر آپ کے آنسو نہیں بھی نکل رہے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ مطلب آنسو نکالنے کی کوشش کریے اور اس نماز کو ادا کریے، آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو کسی سے کوئی۔ اور ہمیں سب سے پہلی اہم بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمیں اپنے گناہیں جو آنکھوں سے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں ایسا کہ دوسروں کو برا لگ جاتا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے غلطی سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ ہمیں ایسا نہ، ہمیں منہ سے سوچ کے الفاظ نکالنا ہے کہ کہیں ہم ایسے الفاظ نہ نکالنے کہ سامنے والے کو برا لگ جائے، تو ہمیں ایسے الفاظ بالکل بھی نہیں نکالنا ہے۔ اور ان سب کی چیزوں کی حفاظت کرنے کے علاوہ ہمیں نماز پڑھنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم تہجد کی نماز ادا ہو گئی، آپ نے ذکر و اذکار کر لیا، دعا مانگ لی، تو آپ فری بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کریے، آپ تسبیح پڑھنے کی تو کوشش کریے، استغفار پڑھنے کی کوشش کریے، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریے، اپنی مغفرت کی دعا مانگیے، اور اپنے لیے جنت کی دعا مانگیے کہ مجھے جنت عطا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے۔ ان سب چیزوں کی آپ دعا مانگیے، اور ہو سکے تو پوری امت کے لیے دعا مانگیے کہ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان سب کو نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رات کے تیسرے پہر میں یاد کریں؟ آپ سوچیے، آپ وہ بندے بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریے کہ آپ نماز کی ادائیگی کریے، قرآن پاک پڑھیے، ذکر و اذکار کریے، دن بھر اللہ کی راہ اللہ کے لیے گزاریے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں استغفار پڑھیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے۔ آپ دن بھر جب بیٹھے رہتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کریے، درود شریف پڑھیے، اور اب تو ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں تکبیر پڑھنے کی کوشش کریے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریے، ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، اور باوضو رہیے۔ ہر وقت آپ کو باوضو رہنا ہے، ایک وضو ٹوٹے تو دوسرا وضو کر لینا ہے۔ سونے سے پہلے بھی آپ کو باوضو رہنا ہے، اور اپنے جو دوپٹے ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا جو دوپٹہ ہے وہ سر کے نہیں، اور سر پہ ہمیشہ رہے، اور غیر محرم سے دور رہنا ہے۔ بس آپ سے گزارش کروں کہ یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو تھوڑی گیپ سے آ رہی ہے تو ابھی کچھ پریشانی ہے، تو اس لیے نہیں آ پا رہی ہے ویڈیو، ایسا ہی آتی رہیں گی۔ یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ثواب جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔